فاتحہ کی تلاوت مالک الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر بحق محمد وعلى محمد اللهم إنك صل على محمد وعلى بارك على محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. صلوات کی عبادت دوبارہ بلند آواز سے. اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے. جتنے خواتین و حضرات صف اعضاء تشریف فرما ہیں، جو دعائیں آپ کے ذہنوں میں ہیں، شہزادی کونین کا صدقہ اللہ آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے. بانیان مجلس، بوگر صاحبان، اللہ ان کے رزق میں اور عزت میں اضافہ فرمائے. جس ملک میں ہم رہتے ہیں، اس مٹی کا ہم پہ قرض ہے. پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے. آپ دعا فرمائے ہمارے وطن کی اللہ حفاظت فرمائے اور ہمارے وارث کے ظہور میں اللہ تاجیل فرمائے. آپ تھوڑے نہیں جیتا جاگتا مجمع ہے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے زندہ صلوات بلند آواز سے محمد. اجازت ہے میں تھوڑی زحمت سے نام دوں. میری طرف دیکھیں، آنے جانے والے سلسلہ تو یہ رہے گا. اصل صورتحال ہے کہ مولوی کے مولوی آ جائے تو پریشانی تو ہوتی ہے. میں مجمع کے تیور دیکھ رہا ہوں. 62-63 بڑی طویل بیان ہو گئی ہے. بہت خوبصورت انداز میں آئین پاکستان پہ الیکشن کے حوالہ سے میرے بھائی محترم رضوی صاحب کے بلا خطاب فرما گئے. وہ قانون دان بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں. میں تو سیدھا سادہ آدمی ہوں. میں اتنا سمجھتا ہوں کہ 62-63 میں یہ ہے کہ جو ڈیفالٹر ہے نا، وہ ممبر نہیں بن سکتا. یعنی اگر اس نے سوئی گیس والوں کا دینا ہے تو وہ بھی ڈیفالٹر ہے. اگر اس نے وابڈا کے پیسے دینے ہیں وہ بھی ڈیفالٹر ہے. اگر اس نے کسی اور محکمے کے پیسے دینے ہیں وہ بھی ڈیفالٹر ہے. اور جو بھی ڈیفالٹر ہے
وہ نمائندہ نہیں بن سکتا. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی جو واپڈا والوں کا ڈیفالٹر ہے وہ ممبر نہیں بن سکتا اور محمد کی بیٹی کا ڈیفالٹر تخت خلافت پہ کیسے؟ متوجہ سرکار. آپ جی ہیں جی، آپ زندہ و سلامت رہے. مشترکہ آپ جی ہیں سرکار، آپ زندہ و سلامت رہے. ہماری ملت سے صرف یہی اپیل ہے، ہماری ملت سے صرف یہی گزارش ہے کہ زندگی بڑی کم ہے. کل میدان حشر میں نہ کہنا نیاز بیگ کی یہ مرکزی اجتماع اور یہ مجلس ادا کی ویڈیو سیڈیز دور تک جاتی ہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا کس کس مذہب کا بندہ سن رہا ہے. لہذا ممبر پہ بات وہ کرنی چاہیے جس بات پہ آپ قائم رہ سکیں، کیونکہ یہ کیمرے مکرنے نہیں دیتے. میں تو دعائیں مانگتا ہوں اللہ پاک اگر یہ سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا تو غدیر ہی پہ بن جاتا. آج کا مطلب جی بسم اللہ. مہربانی سرکار، آپ جی ہیں جی، آپ زندہ و سلامت رہیں. میں بہت طویل زحمت آپ کو نہیں دینی چاہ رہا کیونکہ پہلے میں نے آپ سے کہا ہے کہ مولوی پہ مولوی آ جائے ادھا شیعہ مجمع ڈیڈ ہو جاتا ہے. ہاں میری بات بہت اچھے پڑھنے والے ہیں، وہ تفصیلاً پڑھیں گے. میں ذہنوں پہ بوجھ بننے کا عادی نہیں. اپیل صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بات شیعہ سنی وہابی دیوبندی کی نہیں ہے. جی بسم اللہ. جی آپ کی محبت ہے جی. تقی عباس صاحب قیامت میرے بات تشریف فرما ہے، یہ ان کی محبت ہے. وہ فرماتے ہیں آپ جتنا بھی پڑھیں ہم بور نہیں ہوتے. یہ ان کی محبت ہے، وگرنہ کون ایک دوسرے کو سنتا ہے. یہ ان کی واقعی یہ احسان ہے مجھ پہ. جی بسم اللہ. آپ جی ہیں سرکار، آپ زندہ و سلامت رہے. آپ جو میں اپیل کرنا چاہ رہا ہوں، میرے اس ملک میں اتنے ٹی وی چینل نہیں جتنے مذہب ہیں. میرا خیال ہے میں بہت آسان ہی کر رہا ہوں. 4 بندوں کا گروپ ہے. میں سیاست چھوڑ رہا ہوں، میں بحث ہی نہیں کر رہا ہوں، بس اشارہ تھا. اور شبیہ اللہ رضوی صاحب کی تقریر کا میں نے کہا کہ جیسے خبروں کا خلاصہ ہوتا ہے ویسے خلاصہ دے دیا جائے، اور میں نے وہ خلاصہ دے دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تمہارے عقیدے کے مطابق ڈیفالٹر جو ہیں وہ ممبروں پہ نہیں بیٹھ سکتے، اور جو جعلی ڈگری والے ہیں انہوں نے موج 5 سال کی ہے، سزا 3 سال ملتی ہے. کوئی نہ کوئی تعلق سزا کا 3 سے ہے تو صحیح. متوجہ سرکار، زندہ و سلامت رہے. لہذا سرکار میں یہ ساری بحثیں چھوڑ رہا ہوں. میں جیسا کہ مولانا نے کہا کہ ہم سیاست اس ممبر سے نہیں دیتے، میں بھی اس بات پہ متفق ہوں کہ ہمیں سیاست ممبر پہ نہیں دیں. لیکن کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی میڈیا نہیں ہے، مجالس کے سوا ہمارا کوئی چینل نہیں ہے، جن کا میڈیا ہے وہ ہمیں بات کرنے نہیں دیتے. اگر کر دیں تو بات آن ایئر نہیں ہوتی، بات روک دی جاتی ہے، بات کاٹ دی جاتی ہے. جس حکومت میں ہم جی رہے ہیں، صدر پاکستان آصف علی زرداری، میں کسی جماعت کا نمائندہ نہیں، کسی سیاسی جماعت سے تعلق بھی نہیں، لیکن انہوں نے اپنی آخری حکومت کے دنوں میں 2 کام جو کیے وہ اس ملک کا مستقبل ان سے وابستہ ہے، اور میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ تک پہنچاؤں. ایک گوادر کو چائنا سے ریلیٹڈ کرنا، دبئی کا آدھا بزنس 2 سال کے بعد پاکستان میں آئے گا. جیسے آپ کے ملک کے لوگ ملازمت رزق کے لیے کرنے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، انشاءاللہ یہ ملک محمد علی کا بنایا ہوا ہے. وقت تو یہاں پہ جاگنے ہیں نا. ایک دن ایسا آئے گا کہ دوسرے ملکوں کے لوگ روزگار کمانے پاکستان آئیں گے. اور دوسرا کام، جن سے نیندیں کچھ لوگوں کی اڑ گئی ہیں، ان کو سونا اب سمجھ میں نہیں آ رہا. الیکشن اپنی جگہ رہ گیا، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی. کوئی کس سے الحاق کے چکر میں ہے. ایم اے نہیں، نیشنل لیڈر چند سیٹوں کی خاطر دہشت گردوں سے اتحاد نہیں کرتے. اشارے دور سے آتے ہیں، حکم دور سے آتے ہیں کہ ان سے الحاق کیا جائے. کیونکہ جو سرداری نے
صدر محترم نے اور ایران کے صدر نے ایرانی سرحد پہ جس گیس پائپ لائن کا افتتاح کیا ہے، اگلی حکومت نے اگر یہ منصوبہ رکھا جاری اور یہ چل گیا، منصوبہ مکمل ہو گیا، جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر حکومت صدر ترداری والی نہیں رہتی شاید یہ منصوبہ روک دیا جائے۔ گیس ایران سے آئے گی، 1.5 ارب کا خرچہ ہے، ڈالر کا، 1.5 ارب ڈالر کا خرچہ، آدھا ایران دے گا، آدھا چائنا دے گا۔ گیس پاکستان میں آئے گی۔ مولویوں کو اب سمجھ نہیں آ رہی بننا کیا ہے، ان کی کوشش ہے کہ یہ منصوبہ ختم ہو جائے، کیونکہ ان کی نیندیں حرام اس لیے ہو گئی ہیں کہ پاکستان میں گیس بھی ایران سے آئے گی، پاکستانی گھروں میں روٹیاں بھی پکیں گی تو امام رضا کے صدقے میں پکیں گی۔ جی بسم اللہ، آپ جیے سرکار۔ ہاں ہاں یا علی، ہمیں اور یہ بات اگر میرا مجمع اجازت دے میں ممبر پہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جو بندے غلط فہمی میں ہیں۔ جی بسم اللہ سر۔ 100 سال جیو جی آپ جیے سرکار، آپ بھی جیے، آپ زندہ و سلامت رہے میرے بھائی تک کی ہے۔ ہماتن متوجہ آپ ہیں جہاں تک معاملہ ہے سیاست کا، آپ باشعور لوگ ہیں، آپ شیعہ ہر حلقے میں اتنے ہیں کہ آپ اس حلقے کا فیصلہ بدلنے کی پوزیشن میں، اپنے ووٹوں کو ضائع نہیں کرنا، اپنے ووٹوں کی پاور کو سمجھو۔ ہم اس ملک میں مہمان نہیں ہیں۔ 4 دن مولوی اکٹھے ہو جائیں نا تو میٹنگیں پتہ کیا کرتے ہیں، وہی شیعوں کا پاکستان میں کیا ہے، انہیں ایران بھیج دو۔ مولوی جی ہمارے حوصلے دیکھو، کبھی شیعوں نے بھی کہا ہے مولویوں کا پاکستان میں کیا ہے، انہیں افغانستان بھیج دو۔ بولو میرے ساتھ لاہور والوں تحمد فرما۔ ہاں کبھی شاجی کبھی ہم نے بھی کہا کہ ان مولویوں کو افغانستان بھیجو، ویسے بھی افغانستان پہاڑوں کا ملک ہے اور ان کے بزرگوں کی پہاڑوں سے بڑی یادیں۔ لیکن ایک بات انہیں اپنے مسجدوں میں اور اپنے مرکزوں میں بیٹھ کے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان کے شیعہ مہمان نہیں ہیں۔ جی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، فیکٹریوں میں جہاں بھی موقع ملے، یہ بات میں نے پہلے بھی شاید آپ سے کہی، 2 سال پہلے کی بات ہے کہ مومن بچے نے کسی یونیورسٹی سے فون کیا اور اس نے فون پہ مجھے کہا جی مطلب پتہ نہیں کو مسکین ماڑا ہمیں سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ملک بنانے والا محمد علی ہے، ملا عمر تھوڑی تھا۔ تو شاہ جی یہ سپنے کیسے ان کے پورے ہو سکتے ہیں کہ جی نظام ہمارا آئے گا؟ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم امن کی خاطر چپ رہتے ہیں۔ میری قوم کے ماتم، خدا کی قسم ایک فقرہ کہنے لگا ہوں اور پتہ نہیں کو فقرہ میرا سمجھتا بھی ہے، قدر کرتے ہیں آپ کہاں تک کرتے ہیں۔ شیعوں نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں۔ اگر خود کش حملے پاکستان کے لیے بہتر ہوتے، زنجیر زنوں سے بہتر خود کش حملہ آور کوئی بھی نہ ہوتا۔ لیکن میری اپیل ہے ملک کا امن ویران نہ کرو، ملک کا امن برباد نہ کرو۔ عباس ٹاؤن کراچی میں دھماکہ کر کے سمجھتے ہو کہ شیعہ قتل ہو جائیں گے اور پاکستان سے مجلسیں ختم ہو جائیں گی؟ کوئٹہ میں ہنگامہ کر کے خود کو حملوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ 200-400 شیعہ گرے گا، یہ گھروں سے نکلنا چھوڑ دیں گے، عزاداری ختم ہو جائے گی، مجلسیں متاثر ہو جائیں گی، مجلسیں کروانے والے پریشان ہو جائیں گے، سننے والے کہیں گے جی حالات ایسے نہیں ہیں۔ یہ میری قوم کی بیٹیاں مائیں بہنیں بھی موجود ہیں، کوئی مجلس ایسی نہیں جس میں میری قوم کے تازہ دم بچے نہ آتے ہوں، میری قوم کے بزرگ نہ آتے ہوں۔ تو سمجھتا 4 شیعہ قتل کرنے سے علی ختم ہو جائے گا؟ میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، شیعہ قتل کرنے سے علی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیعہ نہیں تھے، علی تھا۔
بولو یار، آپ تو حیران ہو کہ مجھے دیکھ رہے ہیں. مجھے مجمع کی تائید کی ضرورت ہے بچوں، مجھے آپ کی گواہی کی ضرورت ہے. ہم شیعہ نہیں تھے، علی تھا. شیعہ شادی نہیں ہوں گے، علی پھر بھی علی رہے گا. میں ذمہ داری سے اپیل کر رہا ہوں، ویڈیو کے حوالے سے پتہ نہیں کس کس مذہب کا بندہ سنے، لہذا ان کی غلط فہمی دور کر کے انہیں ایک طریقہ بتا رہا ہوں. اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آتی کہ ہر دم گلیوں میں علی علی کیوں ہوتا ہے، تو علی علی ختم شیعہ قتل کرنے سے نہیں ہونا. علی کائنات کا واحد ہیرو ہے جس کی ولادت ہوئی اللہ کے گھر میں، جس کی شہادت ہوئی اللہ کے گھر میں، آیا کعبے میں ہے، گیا مسجد سے ہے. شیعہ قتل کرنے سے علی ختم نہیں ہوگا. یہ دو چیزیں ختم کر لو، شاید علی ختم ہو جائے. ایک مسجد گرا دو، دوسرا کعبہ ڈھا دو. جب تک مسجد ہے تب تک علی کی شہادت رہے گی، جب تک کعبہ ہے علی کی ولادت رہے گی. جی بسم اللہ. اور ایک بات میں اسپیکر پہ سر عام کہہ رہا ہوں، مہربانی. بے شک بے شک. جی بسم اللہ. آپ جی سرکار زندہ و سلامت رہے. شاہ جی بادشاہ متوجہ ہے سرکار آپ صاحبان گرامی کا. لہذا میری ان مجاہدوں سے اپیل ہے، ان تنظیمی علماء کرام سے اپیل ہے کہ ہم کب کچھ کہتے ہیں. نیاز بیگ میں اذان ہو رہی تھی علی ولی اللہ کی، میں نے سنا ہے. حالانکہ یہ مولوی سمجھتے ہیں کہ شیعہ اذانیں اپنی خود نہیں سنتے. نہیں، بات تھوڑی سی باریک تھی. ایک صاحب کہنے لگے یہ شاہ جی اب شیعہ حضرات اپنی اذان قرآن سے دکھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا جو کچھ قرآن میں نہیں ہے اسلام میں نہیں ہے. میں نے کہا فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے ہو، قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ رہ گیا معاملہ اذان کا، یہ بات میں بعد میں کر لوں گا. رہ گیا معاملہ اذان کا، یہ ہماری جان کھاتے ہیں، سر درد بنتے ہیں. اذان ثابت کرو، یہاں سے ثابت کرو، وہاں سے ثابت کرو. خدا کی قسم ڈوگر صاحب شیعوں جتنا حوصلے کسی کا نہیں. ہم نے ان سے آج تک نہیں پوچھا تمہاری اذان قرآن میں ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو اور ہوتی ہے؟ نہیں، آدھے بندے بول رہے ہیں، آدھے پریشان ہو رہے ہیں. شاہ جی فیصل شاہ جی کبھی ہم نے پوچھا؟ میرا بھائی تقی خدا کی قسم ہم نے کبھی نہیں پوچھا. میری قوم کے طلبہ بھی سن رہے ہیں، میری قوم کی طالبات بھی سن رہی ہے. یہ باتیں یاد رکھا کرو تاکہ اگر کہیں کرنی پڑ جائے تو کر سکو. شیعوں نے کبھی تم سے پوچھا کہ اپنی اذان قرآن سے دکھاؤ، سویر والی کہاں ہے، شام والی کہاں ہے؟ پہلے بزرگ میرا بھائی بھی ہے، شاہ جی سے لے کے آخری کھڑے ہوئے مومنوں تک پورے مجمع کی مجھے تائید چاہیے. ہم نے کبھی پوچھا بھی نہیں کہ اذان قرآن سے دکھاؤ، ہم نے پوچھنا بھی نہیں. ہم شیعہ تیرے خیر خواہ ہیں، ہم تیری پریشانیوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے، تیری سادگیاں ہمیں اچھی لگتی ہیں. تم تو ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ بچے کے کان میں سویر والی اذان دینی ہے یا شام والی دینی ہے. بولو میرے ساتھ، خدا کے لیے زحمت فرمایا. جی بسم اللہ. روگی صاحب آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں یا اہلیہ، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ خدا را پاکستانیوں کو امن سے رہنے دو. یا قطعاً کسی کی جاگیر ہم نہیں بنانا چاہتے، اور ایسا ہے بھی نہیں سارے مذہبوں نے مل کے پاکستان بنایا تھا. لیکن دکھ اس بات کا ہے جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا، انہی کے بچے کہہ رہے ہیں مشرف کون تھا، زرداری کون ہے. جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر کہا. ناز بیگ والوں مجھے آپ کی طبیعت کا نہیں پتا،
میں سید ریاض حسین رضوی ویڈیو کیمروں کے سامنے پرویز مشرف کی زندگی کی دعا مانگ رہا ہوں. یہ میرے ضمیر پہ بوجھ تھا جو میں اتار رہا ہوں. اور میں نے مولویوں سے کہا تھا ضیاء الحق کا ماشاء اللہ تمہیں اچھا لگتا تھا، وہ عامر تمہیں پسند تھا، اور مشرف عامر تمہیں پسند نہیں تھا. مشرف کا ماشاء اللہ اس لیے بارے میں نہیں تھا کہ مشرف عمرہ کرنے بھی کعبے میں 13 رجب کو جاتا تھا. جی بسم اللہ سید صاحب. ایجنسیاں ہمارے جذبات سنیں. جی بسم اللہ سید آپ جی سرکار. جی بسم اللہ آپ کی محبت ہے سرکار. ایجنسیاں نوٹ کریں ہمارے جذبات. ہم اس پاکستان میں نے پہلے بھی کہا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر کہا. لال مسجد ہی ٹکنے نہیں دے رہی ہمیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سیاسی لیڈروں سے جو اپنی جان بچانے کی خاطر مشرف کو اکیلا چھوڑ کے بیان دے دیتے ہیں یہ لال مسجد کا جو ظلم ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. وہاں جی بہت سی بچیاں قتل کر دی گئیں، بہت سی خواتین مار دی گئیں. یار حد ہو گئی ہے. لاہور میں کوئی واقعہ ہو جائے، اللہ نہ کرے 10 لوگ مر جائیں، 10 گھروں میں صف ماتم نہیں بچتی. 50 لوگ کراچی میں مر جائیں، 50 گھروں میں صف ماتم نہیں بچتی. لال مسجد میں اگر اتنی بیویاں ماری گئی تھیں، مجھے پاکستان کے ان گھروں کی وہ صف ماتم بچھا جہاں تعزیت کے لیے لوگ گئے ہوں. نہیں آپ دھیان نہیں دے رہے. مجھے آپ بتا کیوں نہیں رہے؟ اگر وہ مرنے والی تیرے ملک کی تھی نہیں، یہاں کر کیا رہی تھی؟ جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر کہا. یہ پچھلی پٹی ناراض ہے مجھ سے بھائی. یہ ممبروں پہ کوئی بات نہیں کرتا جو میں کر رہا ہوں. روٹین کی مجالس آپ دن رات سنتے ہوتی ہیں، لیکن میں فرض سمجھتا ہوں ان باتوں سے قوم کو آگاہ کیا جائے. یہ ہسٹری ہے پاکستان کی، اور بدقسمتی سے سوچنے کا وقت یہ مجاہدوں کے پاس نہیں ہے جن کے آبا و اجداد نے، باپ دادا نے محمد علی جناح کے بارے میں تحریر دی. وہ کافر ہے. قائد اعظم کو کافر کافروں نے کہا تھا. قائد اعظم کو کافر سادہ مسلمانوں نے بھی نہیں کہا. انہی کی اولاد کہہ رہی ہے ملک ہمارا ہے. ملک بنانے کے جرم میں بانی پاکستان کو جن کے ابے نے کافر کہا تھا، ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں پاکستان کے وارث ہم ہیں. یہ ان کی بڑی پرانی چالاکی ہے. وارثوں کو کافر کہتے ہیں، ورثوں پہ قبضہ رکھتے ہیں. ہوئے 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 اب بول پڑو لاہور والوں، زحمت فرماؤ میرے ساتھ. میں بات لمبی نہیں کرنی چاہ رہا تھا، کلوز کر رہا ہوں. مائک پہ کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جتنے سوال مذہب شیعہ پہ آپ نے کرنے ہیں، جتنے سوال آپ کر سکتے ہیں، ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دینے کی پوزیشن میں ہیں. لیکن ہمارا مزاج لوگوں کی جان کھانا نہیں ہے. وگرنہ جو میری قوم کے بچوں کو کالجوں میں پریشان کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ان کا ماتم کہاں ہے، ان کے زنجیر کہاں ہے، ان کا تعزیہ کہاں ہے، ان کے روزے کی افطاری کا ٹائم کہاں ہے، ان کے جنازے کی تکبیریں کہاں ہیں، ان کی میت کی تلقین کہاں ہے، ان کا گلیوں میں جلوس نکالنا کہاں ہے، اور پوری لسٹ سے گننے کے بعد کہتے ہیں جو کچھ قرآن میں نہیں ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. شیعوں کی کوئی چیز بھی قرآن سے ثابت نہیں ہے. میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں. میں ان سے پوچھ رہا ہوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا ہے قبلہ تشریف لائے، بخاری صاحب آج ہے، بزرگ ہے میرے، مجھے ان کی دعاؤں کی ضرورت ہے. میں منبر پہ پوچھ رہا ہوں، اگر کہتے ہو کہ جو کچھ قرآن ہر دور کے اپنے تقاضے، ہمارے اساتذہ کا دور اور تھا. اس زمانے میں مولوی جذباتیوں کے کہتے تھے ماتم حرام ہے. اس زمانے کے ہمارے شیعہ علماء نے کہا کہ قرآن مجید میں حرام چیزوں کی فہرستیں موجود ہیں. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام
رجس من عمل شیطان، شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، زنا حرام ہے، بت پرستی حرام ہے. ہمیں حرام لسٹوں میں ماتم دکھاؤ کہاں ہے؟ نا 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 نہیں یار، ایسے نہیں بچوں، آپ ذرا زحمت فرما. ہاں ہمیں دکھایا جا ان میں ماتم کہاں ہے. جو حرام چیزیں قرآن میں لکھی بھی ہے ان میں ماتم دکھاؤ. پھر پھکا جیا ہنس کے جذباتی کہہ دیا تھا، غصے میں کہہ دیا تھا ماتم حرام نہیں ہے، گناہ ہے. پہلے حرام کہا شاہ جی اور پھر کہا حرام نہیں ہے، گناہ ہے. تب ہمارے علماء نے کہا گناہ کیسے ہے؟ تمہاری فقہ میں گناہ اسے کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے. ہم تو ماتم اشتہار چھپا کے کرتے ہیں. یار سارے بندے تائید نہیں کریں گے، مجھے دکھ ہوگا. آپ متوجہ ہیں؟ آپ سارے جاگ گئے ہیں نا میرے بھائی. ہاں ماتم کی، گناہ کی یہ تعریف کرتے کہ جی گناہ اہل اسلام بھائیوں کی فقہ میں گناہ کی دو تعریفیں. گناہ وہ ہے جسے چھپ کے کیا جائے. دوسری تعریف کیا ہے؟ گناہ کرنے والا اگر اس میں ایمان ہے تو پھر گناہ کرنے کے بعد گناہ کرنے والا پچھتاتا ہے. اظہار کرے یا نہ کرے پچھتاتا ہے. ماتم گناہ کیسے ہو گیا؟ میری قوم کا ماتمی ماتم کرتے کرتے ہلکے ماتم میں گر بھی جائے، نہ ماتمی کی ماں پچھتاتی ہے نہ ماتمی کا باپ پچھتاتا ہے. آپ جی آپ زندہ و سلامت رہے میرے بھائی. سارے جواب دے، سارے جواب دے. آپ جیو زندہ اجازت ہے تھوڑی سی باتیں آپ سے کر لوں میں؟ آؤ جاگتے آؤ میرے ساتھ. لیکن ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں لیکن ہم پوچھتے نہیں ہیں. کبھی میری قوم کے بچوں نے اپنی یونیورسٹیوں میں ٹیچروں کو پریشان نہیں کیا. ہاں ایک بچے نے مجھ سے فون پہ کہا تھا رضوی صاحب وہ ٹیچر کہہ رہا ہے کہ صدیوں پہلے واقعہ کربلا ہونا تھا، ہو گیا، شیعہ جان ہی نہیں چھوڑ رہے. کہ بلا اسٹوڈنٹ میری جان باقی کھاتے ہیں کہ وہ گل کرو صدیوں پہلے واقعہ کربلا ہونا تھا، ہو گیا، شیعہ جان ہی نہیں چھوڑ رہے. میں نے کہا کل ٹیچر سے کہنا کہ کربلا سے بھی صدیوں پہلے اسماعیل والی قربانی ہونی تھی، ہو گئی، آپ جان ہی نہیں چھوڑ رہے. جاگ رہے ہیں، سارا مجمع جاگ رہا ہے. ہمیں دکھاؤ قرآن کے دو فرد صبح کے، قرآن میں دو فرد فجر کے کہاں ہیں؟ ظہر کے فرض 4 ہیں، قرآن میں کہاں ہے؟ پریشان تو نہیں ہو گیا؟ عصر کی 4 رکعتیں فرض ہیں، قرآن مجید میں سرکار کہاں ہے؟ مغرب کے 3 فرض کہاں ہیں؟ عشاء کے 3 فرض کہاں ہیں؟ میں یہ تو مان رہا ہوں کہ آپ چپ بھی اچھے لگتے ہیں ایمان سے. میں ایم ہی مطلب کہہ رہا تھا کہ داد دیو رلو میرے نال. آپ چپ بھی پیارے لگ رہے ہیں. قرآن مجید میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی رکعتوں کی تعداد نہیں ہے. بابا سجاد بخاری شاہ جی سے لے کے گلی میں روڈ پہ کھڑے ہوئے مجمع تک ممبر سے کہہ رہا ہوں ہم نے بھائیوں کو پریشان نہیں کرنا کہ قرآن سے دکھاؤ. قرآن سے میں نہیں اب کہوں گا، کیوں؟ جو فرض نہیں دکھا سکے قرآن سے، ہم نے تراویحیں ان سے پوچھنی ہے. لیکن خدا را میری قوم کو پریشان کرنا چھوڑ دو. یہ تمہاری غلط فہمیاں دور ہونی چاہیے. کوئی شیعہ اللہ کی توحید کا منکر نہیں.
کوئی شیعہ رسول اللہ کی رسالت اور ختم نبوت کا منکر نہیں. ہم صحابہ کرام والی صفائیاں پوری نہیں دے سکے تھے کہ اتوں دی شروع ہو گئے شیعہ علی کو اللہ مانتے ہیں. یہ سارے ڈرامے اس لیے ہوتے ہیں کہ نئی نسل کے طلبہ و طالبات مجلس کا سن کے گلی بدل جائے. صرف مجلس سے دور رکھنے کی خاطر مختلف طریقوں کے الزام شیعوں پہ ہر دور میں لگا دیے جاتے ہیں. پہلے کہتے تھے شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، ہم نے ممبروں پہ صفائیاں دی کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہوتے ہیں. ہم تو عزت کرنے والے لوگ ہیں، ہم تو پیار کرنے والے لوگ ہیں. لیکن کوشش یہ ہے، میں منتیں کرتا پھر رہا ہوں، یار اللہ تمہیں زندگی دے، ہم تم سے ماتم نہیں کرواتے، مجلس میں آ جایا کرو، کیونکہ اب مجلس میں آنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا. نہیں میں نے لفظ اب کہا ہے، میں پوری احتیاط سے بات کرتا ہوں. ماشاءاللہ جیتا جاگتا مجمع اور بڑے پنچایتی سینئر ترین علماء کو سننے والے چہرے بیٹھے ہیں، میری کیا حیثیت ہے؟ میں یہ لفظ آپ احتیاط سے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک زمانہ تھا شاید تب ٹوٹ جاتے تھے. میرے سامنے ایک بات ہے، سیالکوٹ میں ایک ڈسکا علاقہ، ڈسکے کے علاقے میں ایک مولوی صاحب کی بیگم کے ساتھ لڑائی تھی، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے. بیگم طلاق مانگتی تھی، مولوی صاحب طلاق دیتے نہیں تھے. مولوی صاحب کو گھر کی لڑائی یاد نہ رہی، جذباتی ہو کے جمعے میں کہنے لگ گئے شیعوں کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. بیوی اور برقع پایا تے مجلس سے ٹر گیا. میری بات سن رہے ہیں آپ؟ متوجہ ہیں؟ جی بسم اللہ سرکار، محبت ہے آپ کی، میں بڑی جلدی باتیں آپ سے کرنا چاہوں. بیگم صاحبہ ہاں اسے تو بابا موقع کی طرف، اس نے تو غنیمت جانا، اس نے تو خیبانہ مدد سمجھی. آج تو بیویوں کے حقوق ہی ماشاءاللہ بڑے ہیں، اس زمانے میں اتنا شعور نہیں تھا. وہ طلاق مانگ رہی تھی، مولانا دیتے نہیں تھے. اور جب قبلہ نے کہا شیعوں کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ، بی بی صاحبہ نے برقع لیا مجلس میں، شام تک مجلس میں رہی، لنگر بھی کھا دیا. اور مولانا جمعہ پڑھا کے گھر آئے، انتظار بڑا ظالم ہوتا ہے. اور پھر بیگم صاحبہ کا والی صاحب تلخ، ہائپر، بلڈ پریشر ہائی. شام کے قریب بیگم صاحبہ جب گھر کی چار دیواری کی طرف آئی نا، مولوی صاحب پھٹ پڑے، کہاں گئی تھی تم؟ اور ساکھے ادب سے بولو، تمہارا میرا رشتہ ہی کیا ہے؟ تمیز سے بات کرو، خواتین سے بات کرنا تمہیں سکھایا کسی نے نہیں؟ وہ مولانا کی تو زمین پاؤں سے نکل گئی، کہنے لگے خواتین اور تم میری بیوی ہو؟ انہوں نے کہا کدی ہندی سا. مولوی صاحب نے کہا طلاق میں نے دی نہیں، تم ابھی تک میری زوجیت میں ہو، اور تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ ہو سکیا جناب نے ہن جمعے دے خطبے چاکے شیعہ دی مجلس سے جایا نکاح ٹوٹ جاندہ ہے، میں ساری سن کے آئی. جب قبلہ نے اپنا گھر اجڑتے دیکھا پھر فوراً فتویٰ دیا ایک مجلس نال نہیں ٹوٹ گیا. لیکن عالی مرتبت اپنے بچوں کو اب آنے دو، کیونکہ اب وہ دور نہیں ہے، اب مجلسوں میں آنے سے نکاح نہیں ٹوٹتے. کیوں؟ میں دلیل دے رہا ہوں. میرے ملک میں چینل گنے نہیں جاتے، ٹی وی کے چینل. محرم سفر کا مہینہ آتا ہے بابا جی، مقابلے کی فضا، ہر چینل کی کوشش ہوتی ہے کہ عزاداری میں دوسرے سے پیچھے نہ رہ جاؤں. جس چینل پہ محرم کے دنوں میں آپ بیٹھے، ٹی وی کے جس چینل پہ جائیں، کسی پہ نوحہ، کسی پہ ماتم، کسی پہ مجلس، کسی پہ زیارتوں کا سفر، کسی پہ آل محمد کی منقبت، کسی پہ آل محمد کے قصیدے. مولوی پریشان ہو گئے ہیں کہ اگر ان کے ذکر سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ٹی وی گھر گھر میں ہے، نکاح بچا کس کا ہے؟ لہذا میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، کوئی شیعہ اللہ کی توحید کا منکر نہیں، کوئی شیعہ رسول اللہ کی رسالت کا منکر نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھو،
دیواروں پہ صحابہ اور اہل بیت کانفرنس لکھنے سے، دیواروں پہ صحابہ و اہل بیت کانفرنس لکھنے سے صحابہ اور اہل بیت برابر نہیں ہو سکتے۔ نہیں، مجھے مجمع کی تائید کی ضرورت ہے، آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ میں بات کلوز کرنا چاہ رہا تھا، حماسن متوجہ۔ دیواروں پہ اکٹھا لکھنے سے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر یہ دونوں قبیلے برابر ہیں تو پھر لیلۃ القدر کس مرض کا علاج ہے؟ نہیں، دیکھو میرا لیلۃ القدر کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھلوتے ہیں چاند رمضان دا ہو چلے۔ جی ابھی جمادی ثانی چڑھا ہے، پھر رجب ہے، شعبان ہے، آگے رمضان ہے۔ میری بات کرنے سے ترتیب بدل جانی ہے کچھ، لیکن میں بات سمجھا کے کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں موسم کی بات کر رہا ہوں، میں وقت کی بات کر رہا ہوں۔ یہ قرآنی لہجے میں اللہ نے کہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور آگے اللہ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں لیلۃ القدر کیا ہے۔ اگر کوئی مولوی لیلۃ القدر سمجھانا شروع کرے، اس کے آگے ہاتھ جوڑو کہ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ فرماتا ہے یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ بات تھوڑی سی باریک ہے، آپ نے نہیں سمجھنا تو ایبٹ آباد والوں نے سمجھنا۔ 2 پہاڑی علاقوں کے مسلمان میدانی علاقوں میں آ گئے، مسجد نظر آئی، دوڑ کے جماعت میں شامل ہو گئے، باہر نکل کے ایک دوسرے سے کہنے لگے شکر الحمدللہ جماعت مل گئی۔ ساتھ والے نے کہا اگر وضو کے چکر میں پڑ جاتے جماعت تو نکل جانی۔ اور اسلامیان خدا را دین کی روح کی طرف دھیان دو۔ پریشان تو نہیں ہو؟ خدا فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ، میں بات بہت جلدی اب کلوز کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن اتارا، اور آگے اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ قرآنی لہجہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ رات لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں میں راتیں بھی ہیں، ان راتوں میں ستاروں والی راتیں بھی ہوں گی، لیکن ستاروں والی بھی لیلۃ القدر جیسی نہیں۔ جب ستاروں والی لیلۃ القدر جیسی نہیں ہے تو جس کی گود ہی ہری نہیں ہوئی، بے ستارہ کی کیا مجال۔ چھٹے بارش کا دور ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کی سوچوں سے بھی بات میں کلوز کر رہا ہوں۔ سرکار صادق سے ایک مومن نے پوچھا، اور اس مومن نے میری اور آپ کی یعنی ہمارے دور کی نمائندگی کر دی۔ اس نے کہا مولا واقعی لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ کیونکہ آج کی مجلس مخصوص ہے جناب سیدہ سے، میں اس حوالے سے بات ایک آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں۔ اس نے کیا کہا مولا کیا یہ واقعی سچ ہے نا کہ میری آواز تو پہنچ رہی ہے آپ تک؟ اچھا مجھے نہیں پتا مجلس کب کی شروع ہے، لیکن ایک بات کا لطف میں لے رہا ہوں، کچھ بندے سو بھی رہے ہیں تو میں نے داد بھی دے رہا ہے۔ یہ معجزہ ہے، انوکھی بات۔ تو میں تمہاری زیارت کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ بھی نہیں سکتے یار، آنکھیں کھولو۔ سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت ہوتا ہے۔ اب مجلسوں میں ڈبل کام عبادت نہیں ہے کہ ماڑی چنگی مجلس بھی سنو تو کچھ مولوی ستیاں سنو تے باہر سڑک تے جا کے آکھو آج جو گجراں والے شاہ دا نہیں سواد آیا، جنہوں سارا ہی سو کے سنے۔ اس مومن آپ جیے سرکار آپ جیے، اس مومن نے کہا مولا کیا یہ سچ ہے؟ آخری آدمی تک متوجہ کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ امام نے کہا قرآنی فیصلہ ہے اور یہی حق ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ اس بندے نے اخیر کر کہ لگا آقا لیلۃ القدر آئے لا علمی میں گزر جائے، پھر آئے گی سال بعد، سال آنے سے پہلے بندہ مر جائے،
پچھلی گزر گئی، اگلی آئی نہیں، سانسوں کا اعتبار نہیں، زندگی کا پتہ نہیں، آقا پچھلی گزر گئی جی میں مجلس ستے ہیں گزر جاندی۔ لا علمی مقصد یہ کہ سوتے میں آقا پتہ ہی نہیں چلا کہ لیلۃ القدر ہے، آقا پچھلی گزر گئی، اگلی آئے گی۔ ساؤ جیتا جاگتا مجمع، معصوم تیرا معاشرہ عزاداروں کے معاشرے کا نیٹ ورک کیسے بچا رہے ہیں، آپ ذرا دھیان دیں اور ایسی باتیں بھی سنا کریں۔ اس نے کہا مولا پچھلی لیلۃ القدر لا علمی میں گزر جائے، اگلی آئے نہ، بندہ لیلۃ القدر آنے سے پہلے مر جائے، پھر تو بندہ لیلۃ القدر کے عظیم ثواب سے محروم رہ گیا۔ لیلۃ القدر کے عظیم ثواب سے 1000 مہینوں سے افضل عبادت، ایک سجدہ 1000 مہینوں پہ بھاری، ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل۔ آقا پچھلی گزر گئی، اگلی آئی نہیں، بندہ درمیان میں مر جائے، لیلۃ القدر سے محروم مر گیا۔ امام فرماتے ہیں آل محمد کی چوکھٹ پہ محرومیاں نہیں ہوتی، دو ناراض مومنوں میں صلح کروا دو، لیلۃ القدر کا ثواب میں لکھ دیتا ہوں۔ بولو یار نیاز بیگ والو زحمت فرماؤ۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ امام نے کیا کہا؟ دو ناراض مومنوں میں صلح کروا دو، لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے۔ اس مومن کا جواب سنیں گے آپ؟ وہ پریشان ہو کے کہتے ہیں مولا اگر ناراض مومن ہی نہ ملے، میں کہتا ہوں کاش تو ہمارے دور میں ہوتا، تجھے پنڈ پنڈ میں لیلۃ القدر کے ثواب ملتے، تجھے گلی گلی میں لیلۃ القدر کے ثواب ملتے۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا مولا اگر ناراض مومن ہی نہ لبن۔ اگلا فقرہ امام نے، پہلے فقرے میں امام تمہارا معاشرہ بچا رہے ہیں اور دوسرے فقرے میں امام مومنوں کا گھر بچا رہے ہیں۔ امام فرماتا ہے اگر ناراض مومن نہ ملے، دو ناراض میاں بیوی کی تجھے ناراضگی کا پتہ چل جائے تو ان کی صلح کروانے کے لیے اپنے گھر سے چل پڑے، صلح ہو یا نہ ہو تو چل پڑے، تجھے لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے۔ بولو میرے ساتھ خدا کے لیے زحمت فرماؤ۔ اللہ اکبر، متوجہ، چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا۔ امام نے پہلے تیرا معاشرہ بچایا، پھر تمہارا گھر بچایا کہ ناراض مومنوں میں صلح کرواؤ، لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا۔ ناراض میاں بیوی کی صلح کرواؤ، لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا۔ وہ پوچھتا گیا مولا اگر یہ موقع نہ ملے، امام فرماتا ہے اس طرح کر لینا، مولا اگر یہ موقع نہ ملے، امام فرماتا ہے اس طرح کر لینا، جو بندے ابھی تک چپ ہیں اب ان پہ واجب ہے کہ میری بات کی تائید یا تردید کر دینا۔ امام نے بالآخر فقرہ کہا، امام فرماتا تو پوچھتا رہے گا، میں تجھے جواب دیتا رہوں گا، لیکن اگر کوئی بھی موقع نہ ملے تو لیلۃ القدر اصل میں ہماری دادی فاطمہ کا نام ہے، ہماری دادی کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جانا، لیلۃ القدر کا ثواب۔ آپ جیے سرکار، آپ زندہ و سلامت رہیں نیاز بیگ بان۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ مشترکہ جواب دے، سارا مجمع جواب دے۔ آپ جی سرکار، آپ زندہ ہو سلامت رہے آپ۔ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، آپ زندہ ہو سلام، آپ جی سرکار۔ لیکن دنیا مقام سیدہ بتانے کی وجہ، دنیا تعداد میں، جی بسم اللہ سرکار، آپ جی ہیں جی۔ معصوم فرماتے ہیں لیلۃ القدر اصل میں ہماری دادی ہے۔ اب بھی قرآن سمجھ میں پتہ ہی نہیں کیوں نہیں آ رہا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، اسی لیے یہ مقام ہے جناب سیدہ کا کہ اللہ کو کہنا پڑ گیا تمہیں کیا پتا۔ معصوم فرماتے ہیں اصل میں میری دادی کا نام لیلۃ القدر، اصل میں ہماری دادی فاطمہ کا نام ہے۔ تجھے ناراض مومن نہ ملے، تجھے صلح کروانے کا موقع نہ ملے، ہماری دادی کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جانا۔
آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے آپ. لوگ تعداد میں پڑے ہوئے، بیٹیاں 4 تھیں، خدا درجات بلند فرمائے. میرے استاد مرحوم، میں اپنے استاد محترم کا نام لیے بغیر گفتگو کبھی بھی مکمل نہیں سمجھتا. جس دہلیز کی خیرات ہے انہیں یاد رکھنا چاہیے. اور پھر وہ تو وکیل جناب سیدہ تھے، وہ تو وکیل جناب زہرا تھے. قبلہ مبلغ اعظم سے مولوی نے کہا بیٹیاں محمد کی 4 تھیں. قبلہ نے کہا مولوی جی 4 نہیں، اسماعیل 1000 ماننے کو تیار ہے، پر راضی تو تم سے 1 نہ ہو سکے. آباد رہو، آباد رہو، سیدہ راضی ہو جائے. آج کا مخصوص درد میں اسٹیج کی ممبر کی دیانتداری کو سمجھتا ہوں. مخصوص درد میرے بھائی پڑھیں گے. جناب سیدہ کی غربت وہی پڑھ. جی بسم اللہ. جی سید زادے. قبلہ فرماتے ہیں راضی تو تم سے 6 سال پہلے، جیسے بھی تھوڑا زیادہ عرصہ ہو گیا، جب میں پہلی دفعہ مدینے گیا. میری قوم کی بیٹیاں بہنیں مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، اب بزرگ بھائی ہیں، میں سب کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ کسی کو موت نہ آئے جب تک محمد کی بیٹی کی خبر کا دیدار نہ ہو جائے. قبر ہمیں کہنا پڑتا ہے، قبر ہے نہیں، ایک میلے رنگ کا پتھر ہے جو نشانی ہے یہ زینب کی ماں کی قبر. سر شام اندھیرا پوری جنت البقیع میں. اس سال میں پہلی دفعہ گیا، رات کے 10-11 بجے کا ٹائم تھا. جنت البقیع سے باہر کچھ بیویوں کے رونے کی آوازیں ہمارے ہوٹل تک گئی. میری جگہ آپ بھی ہوتے، نیند کہاں آتی. ہم دوست اترے، لوگوں سے پوچھا یہ بیویاں کس ملک سے ہیں. وہاں کے سعودین لوگوں نے کہا یہ قافلہ بیویوں کا ایران سے آیا ہے، یہ اپنے ہوٹلوں میں نہیں گئیں، ان کا سامان سفر بھی ساتھ ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ساتھ ہیں. کچھ خواتین مسجد نبوی کے صحن میں جنت البقیع کی طرف منہ کر کے رو رہی تھیں. مسجد نبوی روشن تھی، لائٹیں آسمان کو چھو رہی تھیں. ایک ایرانی عورت جنت البقیع کی طرف نہیں دیکھ رہی، روضہ رسول کو دیکھ کے کہتی ہے زمانے کا رسول اپنی روشنیاں دیکھ بیٹی کی قبر کا اندھیرا دے. آباد رہو، آباد رہو، آباد رہو. سیدہ تم اس غم کے سوا تیرے گھروں کو کسی کی نظر نہ لگے. بی بی اس غم کے سوا تمہیں کوئی غم نہ دے. میں نے پہلے کہا ہے درد مخصوص میرے بھائی پڑھیں گے. جی بسم اللہ. میں صدقے میرا تقی بھائی کہتا ہے یہ فقرہ پھر کہیں. اس ایرانی عورت نے کہا زمانے کا رسول اپنی روشنیاں دیکھ، اپنی بیٹی کی قبر کا اندھیرا دیکھ، اور اس بیٹی کا دین پہ خرچہ دیکھ. ان میں ایک اور ایرانی عورت نے ایک فقرہ کہا جو برداشت نہیں ہوتا. اس نے کہا قبر گم شدہ سلام، اس قبر کو سلام جو مدینے میں گم ہو گئی. آباد رہو، آباد رہو. او میری ماں بہنوں، اللہ تمہیں اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائے. دیر ہو گئی ہے، روتی آنکھوں سے میرے ساتھ کیونکہ ایام فاطمیہ ہیں. جی بسم اللہ. بابا سجاد بخاری صاحب میرے ساتھ مل کے ایک دعا مانگے. مستورات سے بھی میری اپیل ہے، میری بہنیں بیٹیاں بھی دعا میں شامل ہو، اور آپ سے بھی میری اپیل ہے. جو بندے مصلی سے قریب ہیں، میں سید منت کر رہا ہوں، مصلی سے دل لگاؤ، گھروں میں روٹین بناؤ. حالات انٹرنیشنلی بڑے خراب ہیں، ساری طاقتیں شام کے خلاف اکٹھی ہو گئی. زیارت عاشور پڑھو، زیارت بارسہ پڑھو، 2 رکعت ہدیہ جناب زہرا پڑھ کے ایک دعا مانگو. یا اللہ بی بی زینب کی قبر پہ یزیدیوں کے پہرے نہ لگ جائے. پہلے ماں کی قبر پہروں میں، اب کہیں بیٹی کی قبر پہ پہرے نہ لگ جائے. امریکہ، سعودیہ، قطر، ترکی، ساری طاقتیں. اور پھر شام بی بی زینب کا پے کا شہر نہیں. بڑی مشکلوں سے آباد کیا ہے شام علی کی بیٹی. جو ظاہر شام جا چکے ہیں وہ یقیناً پچھلے سال کوشش کے باوجود نہیں جا سکے کیونکہ ویزے بند. میں مسلسل 7 سال چہلم حسین کا میں نے شام میں کیا. پنجاب میں بانیان رابطہ کرتے، میں کہتا میں فارغ نہیں، چہلم کے دنوں میں شام ہوں.
ایک مومن نے فون پہ پوچھا رضوی صاحب ہر سال آپ آخر شام کیوں چلے جاتے؟ میں نے کہا بھائیوں کے چہلم کے پرسے بہنوں کو دیے، لیکن اس سال بی بی زینب کی قبر پہ بڑی اداسی ہوگی، بی بی سکینہ کی قبر پہ بڑی تنہائی ہوگی۔ یقیناً حسین کی سکینہ کہتی ہوگی بابا پہلے تیرے مومن آ جاتے تھے، میری تنہائیوں میں رونق ہو جاتی تھی، تیرا پرسہ دینے اب مجھے کوئی نہیں آ رہا۔ پھر وہی زندانوں والی تنہائی ہے۔ تقی بھائی میں مجلس چھوڑ رہا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا۔ میں جس سال میں گیا ہوں میں اس سال کی 2 باتیں آپ سے کر رہا ہوں، وہ بازار ابھی تک موجود ہے۔ اگر حالات آپ کا ساتھ دے جائیں، ویزے کھل جائیں، دعا بھی مانگو، اور اگر ویزے کھل جائیں پھر کوشش کرنا بی بی زینب کی قبر پہ اکیلے نہ جانا، کوشش کرنا اگر اللہ نے بیٹیاں دی ہیں تو بیٹیوں کو ساتھ لے جا، بہنیں ساتھ لے جا۔ وہ گلیاں بازار ابھی تک موجود، یہاں بڑا مشکل سفر زینب نے کیا۔ مجھے معاف کر دینا، میں سید ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میرے بس میں نہیں ہے، ہجوم زیادہ تھا، آگے بھی رش تھا پیچھے بھی رش تھا، حکم تھا زینب پیدل چلے، پہلا قدم بازار میں رکھا، سہنے تطہیر میں نہ چلنے والی، جس کے لہجے کو علی جیسا باپ ترستا تھا، جس کے قد سے بی بی زینب کے بھائی واقف نہیں تھے، اسے بدماشوں کے مجمع میں چلنا پڑا، پہلا قدم رکھا، شاہ جی چل نہ سکی، نیزے کی نوک پہ حسین کو دیکھا، حسین کی آنکھیں بند تھی، تڑپ کے کہتے ویر آنکھیں کھول، تجھے قتل ہوتے میں نے دیکھا تھا، مجھے قتل ہوتے نہیں دیکھو گے۔ ہائے ہائے نہیں، اس طرح نہیں جیسے حق ہے غریب کربلا کے غم میں، 18 بھائیوں کی بے وارث بہن کا پرس ہے، مخصوصات کا دکھ میرے بھائی پڑھیں گے، مجھے بازار کے 2 لفظ کہنے۔ سیدہ نے حسین کے سر کو دیکھا، حسین کی آنکھیں بند، بی بی کہتی آنکھیں کھول، بہن کو قتل ہوتے دیکھ، مقتل کہتی ہے نیزے کی نوک پہ، سر حسین نے قرآن پڑھا، جب حسین کے سر سے تلاوت کی آواز آئی، بازار کا رش تقسیم ہو گیا، کچھ 4 ادھر کھڑے ہو گیا، 6 ادھر کھڑے ہو گئے، تماشائی تقسیم ہو کے کہتے ہیں ہمیں تو کہتے تھے باغی مارا ہے۔ جب لوگ تقسیم ہوئے، علی کی بیٹی کو پیدل چلنے کا راستہ ملا، ویر کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے حسین تیرا شکریہ، تو نے زینب کی مجبوری کو سہارا دیا۔ اب کی بلا زیادہ دیر ہو رہی ہے، آخری لفظوں سے قریب ہوں، اللہ جانے میں سمجھا بھی سکوں گا یا نہیں۔ بازار میں علی کی بیٹی بھی ہے اور حسین کی بیٹی بھی، اللہ جانے امت کے پاس رسیاں کم تھیں، جتنا بڑی بی بی چلتی ہے چھوٹی کو بھی اتنا چلنا پڑتا۔ چند قدم بی بی سکینہ چلی، بازار سوق حمیدیہ جسے کہتے، سوق حمیدیہ کا ملک صاحب رہائشی دروازہ کھلا، ایک 8 سال کی بچی کی نظر بی بی سکینہ پہ پڑی، اس نے غور سے حسین کی مظلومہ بیٹی کو دیکھا، پھر وہ اپنے گھر میں دوڑی، اماں اماں بلاتی بلاتی اس کی ماں چھت پہ محلے کی عورتوں کو لے کے قیدی عورتوں کا تماشا دیکھنے میں مصروف تھی، اور جب نیزے والے قاری نے قرآن پڑھا وہ قیدیوں کو بھول کے قاری کا قرآن سننے میں محو ہو گئی۔ یہ بچی بلاتی بلاتی چھت پہ جا کے ماں کا شانہ پکڑ کے کہتی اماں نیزے والا قاری نہ دیکھ، بازار والی چھوٹی قیدن دیکھ۔ اماں یوں لگتا ہے کئی دنوں سے اس قیدن کو کسی نے پانی نہیں دیا۔ اماں تو خود مجھے کہتی تھی اگر قیدی خوش ہو کے دوسروں کو دعا کرے اللہ ان قیدیوں کی دعا بڑی سنتا ہے۔ اماں یہ قیدن اللہ جانے کب کی پیاسی ہے، مجھے پانی کا پیالہ دے، میں جا کے چھوٹی قیدن کو پانی پلاتی ہوں، جب قیدن پانی پی لے گی میں کہوں گی قیدن دعا مانگ، جیسے تو اجڑی ہے اللہ میں نہ اجڑوں۔ اس کی ماں کہتے بیٹا میرے بندے ہاتھ دیکھ، اگر قیدن تیرے لیے دعا مانگے پھر ایک دعا میری بھی منگوانا، اس قیدن سے کہنا قیدن دعا مانگ اللہ میری اماں کو مدینے لے جائے۔ بیٹا تجھے تو پتہ ہے میں مرشدزادیوں کی زیارت کرنے، مدینے نے آخری لفظ۔ یہ بچی پانی کا پیالہ لے کے بازار میں آئی، بی بی زینب کے سامنے آ کے کہتی یہ بزرگ قیدن، اے سالار بی بی، اس چھوٹی قیدن کو پانی پلانے آئی۔ بی بی زینب کہتی ہے جب سے اس شہر میں آئے ہیں ہر کوئی پتھر لے کے آپ
بیٹا تو پانی لے کے کیسے آ گئی؟ یہ بچی کہتی ہے میری ماں سنایا کرتی تھی کہ قیدی خوش ہو کے دوسروں کو دعا کریں، اللہ دعا سنتا ہے۔ ایک میری دعا ہے، ایک میری ماں کی دعا ہے۔ قیدن پانی پیے گی، اس کی پیاس ختم ہوگی، قیدن خوش ہو جائے گی، میں کہوں گی میرے لیے دعا بھی مانگ، میری اماں کے لیے دعا بھی مانگ۔ بی بی زینب نے وہیں سے آواز دی، سکینہ دعائیں پہلے پانی بعد میں۔ اور بیٹیوں والوں روتی آنکھوں سے دعا مانگا کرو، اللہ دشمن کی بیٹی بھی دکھی نہ ہو۔ یہ رشتے کچھ ایسا ہوتا ہے۔ یہ بچی پانی کا پیالہ لے کے حسین کی منتوں والی سکینہ کے پاس آئے، حسین کی مرادوں والی سکینہ کے پاس آ کے بی بی سکینہ کا صدقہ، جو والدین بیٹیوں کے لیے پریشان ہے، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ میں آخری فکرہ کہہ رہا ہوں، یہ بچی پانی کا پیالہ لے کے حسین کی منتوں مرادوں والی بیٹی کے سامنے آ کے کہتی ہے قیدن پانی پی۔ سکینہ کہتی پانی نہیں، دعا بتا۔ یہ بچی کہتی ہے دعا مانگ، جیسے تو اجڑی ہے اللہ میں نہ اجڑوں۔ حسین کی مرادوں والی بیٹی نے رسیوں والے ہاتھ اٹھا کے کہا میرے اللہ جیسے میں اجڑی ہوں کوئی نہ اجڑے۔ ابھی سیدہ کے ہاتھ نیچے نہیں آئے، یہ بچی کہتے کہتے ہاتھ نیچے نہ کرنا، ایک دعا میری اماں کے لیے مانگ دے، اللہ میری اماں کو مدینے لے جائے۔ عزاداروں مدینے کا نام آنا تھا، بی بی فضا کی چیخیں نکل گئی۔ فضا رو کے کہتی ہے تیری اماں مدینے جا کے کیا کرے گی؟ یہ بچی کہتی ہے میری ماں کے مرشد مدینے میں ہے، میری ماں کے مرشد مدینے میں ہے، میری ماں نے جن بیویوں سے قرآن پڑھا تھا ہمارے مولا کی بیٹیاں مدینے میں ہے، میری ماں زیارت کرنے نہیں جا سکی۔ اب جب یہ فقرے کہے فضا نے دوسرا فقرہ کہا، سنو گے آخری لفظ ہے، فضا کہتی ہے میری بیٹی، او میری بیٹی، تیری ماں کی مرشدزادیوں کے نام تجھے آتے ہیں؟ تیری ماں کی مرشدزادیوں کے نام تجھے آتے ہیں؟ یہ بچی کہتی ہے بزرگ خیدن مجھے نام نہیں آتے، وہ چھت پہ میری ماں ہے، میں پوچھ کے ابھی بتا دیتی ہوں۔ اس بچی نے بازار میں کھڑے ہو کے کہا اماں یہ قیدی پوچھ رہے ہیں تیری مرشدزادیوں کا نام کیا تھا؟ اس کی ماں جھڑک دے کے کہتی ہے واپس آ جا، ہمیں نے قیدیوں کی دعا چاہیے ہی نہیں، ہمیں نے قیدیوں کی دعا کی ضرورت ہی نہیں۔ بیٹا تو نے خیال ہی نہیں کیا، میں نام کیسے بتاؤں؟ لوگ شراب پی رہے ہیں اور بدماشوں کا مجمع ہے، میں مولا کی بیٹی کا نام۔ اس وقت بی بی فضا نے مڑ کے دیکھا، سیدہ نے اجازت دی، فضا رو کے کہتی ہے حبیبہ تیرے مرشد مارے گئے، تیرے مولا کی بیٹیاں تیرے شہر میں۔ ہو گئی شام نے شام